السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. دو تین ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو میں اس وی لاگ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک پرٹیکولر چیز نہیں ہے تو اس لیے آپ کو یہ پورا دیکھنا پڑے گا. میں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ میں تو برملا اوپنلی کہتا ہوں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے. لوگ اس میں مجھے میرے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے بہرحال ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا اور میں نے عمران خان کو سپورٹ کیا. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان بہت بہتر آدمی ہے، ایز اے ہیومن بینگ بہت بہتر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو امیدیں ہم نے لگائی ہوئی تھیں، کیا وہ امیدیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. دو چیزوں کے اوپر بڑی اسٹرانگ امیدیں تھیں ہماری، ایک اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر اور ایک گورننس کے اوپر. اب گورننس کے اوپر ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کی کمزور گورننس ہے اور ایک ہوتا ہے کسی کی غلط گورننس ہے. غلط اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک علاقے میں جہاں 50 لوگ ہیں وہاں آپ نے پوری نیشنل ٹربائن ڈال دی اور آپ نے گیس کا کنیکشن دینے کے لیے 50 لوگوں کو، پوری کی پوری کمپنی کو ریڈ میں کر دیا اور نقصان پہنچا دیا. لیکن ایک یہ ہے کہ ضروریات زندگی جو ہیں، جو حکومت کے بس میں ہیں، کیا وہ لوگوں کو میسر ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے مل رہی ہیں؟ تو وہ بالکل نہیں ہے. دیکھیں، ضروریات زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہیلتھ کیئر ہے، ایجوکیشن ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ضرورت ہے. پانی ہے پینے کا. اب ہیلتھ کیئر کا لے لیں کہ کل ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر ہیں پنجاب کی، وزیر صحت، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور مجھے یہ پتہ چلا، میں نے دیکھی نہیں لیکن مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 40% بیڈز ابھی بھی خالی ہیں. میں آج ریکویسٹ کر رہا ہوں ان سے کہ 2 دن سے میں اور میری کھرا سچ کی پوری ٹیم ہم 2 بیڈز ڈھونڈ رہے ہیں کہ 2 پیشنٹ ہیں جن کو ہمارے سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ کوئی آپ منت ترلا کریں، سورس لگائیں کہ کس طرح ہمارے پیشنٹس اسپتال میں اکوموڈیٹ ہو جائیں، جگہ نہیں مل رہی ہے. تو وہ کون سے 40% بیڈ ہیں جو خالی ہیں؟ یا ہم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں کیا، ہم لوگوں کے سامنے حقائق اور سچ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی یا غلط بیانی کرنے کی یا ترم خان بننے کی؟ جیسے آج یاسمین راشد صاحب نے کہہ دیا کہ وہ جو WHO کا بیان ہے پاکستان کے متعلق وہ بالکل غلط ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آفرین ہے، ویسے آفرین ہے کہ اب ظفر مرزا بھی یہی کہہ رہے ہیں، یاسمین راشد، اور یہ دونوں نان الیکٹڈ لوگ ہیں. اگر کوئی الیکٹڈ MNA ہونا تو اس کو تو میں اتنا مارجن دوں گا کہ یار اس کے پیچھے 3-3.5 لاکھ آدمیوں کا حلقہ تو کھڑا ہے نا، کہ جن کو اس کے اوپر اعتبار ہے. لیکن جو سلیکٹ، اگر مجھے آج کوئی وزیر بنا دیتا تو میں الیکٹڈ تو نہیں بن جاتا. قابلیت اپنی جگہ پہ، لیکن میں الیکٹڈ تو نہیں ہوں، میں لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو تو نہیں ہوں. تو اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے کمپیئر کرنا، بھائی وہ تو الیکٹ ہوا ہے خدا کے لیے، اس کو پتہ نہیں کتنا ووٹ پڑا ہے، پاپولر لیڈر ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ WHO غلط کہہ رہا ہے تو اس کی ایک بات ڈفرینٹ ہے، اور اگر کوئی سلیکٹڈ آدمی یہ کہتا ہے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو WHO کو پیسے دیتا ہے، پھر وہ ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے. ہم تو لینے والوں میں سے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ جس چیز کی اس ملک میں ضرورت ہوتی ہے ناپید ہو جاتی ہے. وہ چینی اور آٹا تو بھول جائیں، چینی تو روز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ابھی اور ہوگی. آٹے کا بحران آنے والا ہے، یہ بھی ہمارے سر پہ ہے. لیکن پیٹرول کی گورنمنٹ نے قیمتیں کم کی. اب ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ پیٹرول نہیں ملا، چلیں یہ مالکان جو ہیں پمپس کے یہ لالچ کر رہے ہیں. PSO تو حکومت کی ہے، پاکستان اسٹیٹ آئل تو حکومت کی کمپنی ہے، جو سب سے بڑی کمپنی ہے، جس کے پمپ ہر جگہ پہ. وہاں پہ اگر ہمیں نہ ملے یا کسی کو پیٹرول نہ ملے تو پھر یہ کس کی کارکردگی ہے؟ یا لیک آف گورننس ہے یا بیڈ گورننس ہے؟ اسی طرح اگر آپ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے ساتھ جو کرائے بڑھے، جو باقی چیز بجلی بڑھی، جو اور چیزیں، گیس مہنگی ہوئی، یہ ساری چیزیں، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا تو یہ ساری مہنگی ہو گئی. اب جب فیول میں اتنی ڈراسٹکلی کمی ہوئی ہے تو کیوں عام آدمی کو بس کا اور وین کا کرایہ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا؟ اس کے رکشہ چلانے کے لیے اس کو جو ہے وہ پرابلمس کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کو باقی مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی؟ ایک ٹیکہ 5 دن پہلے ہم نے ایک مریض کے لیے ڈھونڈنا شروع کیا، ڈاکٹرز نے اس کو پرسکرائب کیا کہ جس کی لائف سیونگ کے لیے یہ ٹیکہ چاہیے. پورے لاہور میں وہ ٹیکہ نہیں ملا، اور جب وہ ملا تو وہ اتنی دیر کے بعد ملا اور اپنی مقررہ قیمت سے اتنا زیادہ مہنگا مل رہا تھا، بہرحال وہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی. یہ تو میں جانتا ہوں جس کو.
کل سے میں اور میری ایک پروڈیوسر راؤ فیفا، ہم 2 لوگوں کے لیے ایک ٹیکہ 400 mg کا ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور کہیں نہیں مل رہا. لوائکین جو ہے ہر قسم کے پیسے بھی دینے کو تیار ہیں، ہورڈنگ کر کے بیٹھ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بنا رہی ہے، روش کمپنی بنا رہی ہے، اور روش کمپنی ایک لمیٹڈ مقدار میں یہ دے رہی ہے، تو اس مقدار کو مانیٹر کرنا ڈرگ انفورسمنٹ کا کام ہے. حکومتی ادارے ہیں اس کے لیے، ڈرگ انفورسمنٹ کے لیے ان کا کام ہے. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ایک مہینے میں 5000 ٹیکے جو ہیں وہ فوراً پرسکرائب ہو کے خرچ ہو گئے؟ اب اگلی کھیپ 1000 کی آنی ہے، وہ آج آتی ہے، کل آتی ہے، اس کے بعد پورے ملک میں اس نے ڈسٹریبیوٹ ہونا. تو اتنے جو کرٹیکلی ایل ہیں لوگ اور جن کو وہ چاہیے وہ انجیکشن، میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ دوبارہ سے وہ شارٹ نہ ہو جائے کہ میرے منہ سے نام سن کے دوبارہ. میں نے ایک دفعہ کلوروکوئن کا نام لے دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 دن پہلے، میں نے کہا شاید یہ استعمال ہو اس کے علاج، تو 1 روپے کی کنین جو تھی وہ 4 روپے پہ پہنچ گئی. یعنی لاہور میں سے ایک دن کے اندر مجھے پتا چلا کہ 8 لاکھ کنین کی گولیاں جو ہیں غائب ہو گئی. اب وہ ہم نے ایکسپورٹ کر دی یا ہم نے ہورڈنگ کر لی. دونوں صورتوں میں یہ ذمہ داری حکومت کی ہے اور حکمرانوں کی ہے اس کو کنٹرول کرنا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کام ایسے نہیں چلے گا. اگر اسپتالوں میں ہمارے جو لوڈ اس وقت پڑا ہوا ہے اور جس طرح سے ہمارے پیشنٹس بڑھ رہے ہیں، اور ایک تو اے سمٹمیٹک ہے نا یا پری سمٹمیٹک ہے، تو چلیں وہ تو اے سمٹمیٹک ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے اور کس کو لگا رہا ہے، چلیں. لیکن جن کو سمٹمز ہو رہے ہیں اور جو سمٹمز 40% ڈیز کے بعد جا کے کرٹیکل ہونا شروع ہوتے ہیں، جن کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، جن کو ہاسپٹل کیئر چاہیے ہوتی ہے، جب ان کو نہیں ملے گا تو کہیں خدا نہ خواستہ اٹلی کی طرح اور جگہوں کی طرح، ایران کی طرح ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں سڑکوں پہ لوگ نظر آئیں گے مرتے ہوئے. کیوں ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ ابھی بھی حکومت کو چاہیے فوری طور پہ، ہسپتال اگر کم ہیں تو دیکھیں بیسیکلی آپ نے سارے سکولز اور کالجز بند کیے ہوئے ہیں. میں صرف پنجاب کی اس وقت بات کر رہا ہوں، سندھ میں بھی ایسا ہی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، کہ آپ سارے سکولز کے جو ہاسٹلز ہیں، جیسے ایچسن کالج ہے، اس میں میرے خیال ہے اس وقت 1800 بچوں کا ہاسٹل ہے. اور ہاسٹل کا مطلب ہے کہ بیڈز ہیں، ڈارمیٹریز ہیں، کمرے ہیں، ٹوائلٹس ہیں، کچنز ہیں، سب کچھ پورا ہے، صرف ڈاکٹرز نے وہاں پہ جانا ہے. آپ ان کو کنورٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ سکولز تو آپ نے بند کیے ہوئے ہیں. آپ شادی ہالوں کو کھولنا تو نہیں ہے ان کو آپ نے، تو آپ ان کو کنورٹ کرنا شروع کر دیں جیسے ایکسپو سینٹر کو کنورٹ کیا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو بیسک کیئر تو ملے. چلیں، اور وہ کئی لوگوں کے لیے بیسک کیئر جو ہے وہ لائف سیونگ کیئر ہو سکتی ہے. ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں ہر وقت لڑائی کرنے کا سوچتے ہیں کہ اب میں نے ایک ٹویٹ کر دی کہ جو اگر اس حکومت کی برائی کر رہا ہے وہ لفافہ لے رہا ہے، جو یہ بات کر رہا ہے وہ لفافہ. ارے بابا کیا ہو گیا؟ لوگ مر رہے ہیں. اگر 105 لوگ ایک دن میں مر گئے تو وہ کسی گھر کا فرد ہے، اس گھر میں قیامت صغریٰ آ کے گزر گئی، وہاں پہ ان کا کوئی اب والی وارث نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں ایک آدمی کماتا ہے اور 8 آدمی کھاتے ہیں، تو اگر وہ ایک آدمی خدا نخواستہ چلا گیا تو 8 آدمی سڑک پہ آ گئے. یہ غربت اور افلاس سے بھی زیادہ بری چیز ہے. غربت میں تو ہم مل جل کر گزارا کر سکتے ہیں، ہم سوکھی کھا سکتے ہیں، ہم سارے مل کر ایک جیسا ایک سالن کھا سکتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر سے. افلاس میں کیا کریں گے ہم؟ جب خدا نہ خواستہ کوئی بندہ مر جائے گا تو اس کے گھر والے کیا کریں گے؟ اس کے بچے کیا کریں گے؟ چھوٹے بچیاں، اس کی بیوہ کیا کرے گی؟ وہ کون سا ہنر مند ہے ہر ایک کے گھر میں کہ وہ جائیں گے اور ٹیفٹا کا کورس کریں گے اور جناب وہ 28,000 روپیہ 40,000 روپیہ مہینے کا کمانا شروع ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکومت کو اپنی گورننس کو امپروو کرنا پڑے گا، اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس وقت دونوں کی کارکردگی پہ، خاص طور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسرا، حکومت کی پالیسیز ہی کی نہیں سمجھ آتی. ابھی تک تو میں اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتا ان کے اسکول کھلنے ہیں کہ بند ہونے ہیں. کبھی ایک بیان آتا، کبھی دوسرا آتا، کبھی ایک کہتا نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، ایک پھر پریس کانفرنس کرتا نہیں اب یہ حکومت کا موقف ہے. وائی کانٹ گورنمنٹ کم اپ وتھ کلیئر کٹس میسیجز کہ نہیں یار ہم نے نہیں کھولنا 14 اگست تک، ٹھیک ہے ایک بار صبر کر کے بیٹھ جائے. پھر جو اسکولز آن لائن ٹیچنگ کے بہانے ہیوی فیس وغیرہ لے رہے ہیں اور لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے کیا؟ تم آن لائن کر رہے ہو، تمہارے پاس سافٹ ویئر ہی نہیں ہے، تم صرف ایک زوم پہ کنیکٹ کر کے بیٹھ جاتے ہو، بچے کہہ رہے اچھا جی یہ کر لو یہ کر لو یہ لکھ لو وہ لکھ لو. یہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے. آن لائن ماڈیولز ہیں پورے دنیا میں، ان ماڈیولز کو تو منگا لو، ان کو تو اپلائی کر لو، کوئی اتنے مہنگے نہیں ہیں.
मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स आपसे दुनिया के ना वो शेयर कर सकते हैं। क्यों हम हर काम को ना हम ट्विटर के ऊपर रखा हुआ है कि जनाब ये कर दिया हुकूमत ने, अब ये कर दिया हुकूमत ने, अब ये कर दिया, वाह 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 वाह। WHO ने जब कहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है, या वो डॉक्टर जफर मिर्ज़ा उस वक्त तो बड़ा फ्लैश कर रहे थे उसको, आज जो कह रहे हैं WHO को पता नहीं है, तो फिर जफर मिर्ज़ा में इतना हौसला होना चाहिए कि जो पहले भी WHO ने कहा था ना मेरे अच्छाई की थी, वो भी बकवास थी और वो भी गलत बात थी और वो भी झूठ थी, नहीं पता WHO को कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो अगर वो सही था तो फिर ये भी सही है जफर मिर्ज़ा साहब या यास्मीन राशिद साहिबा, और आप दोनों पब्लिक के लिए हैं, आप टैक्स पेयर्स के पैसों पे रह रहे हैं और ऐश कर रहे हैं और हुक्मरानी कर रहे हैं। हम आपकी जगह वजीर नहीं बनना चाह रहे, लेकिन हम आपसे चाह रहे हैं कि आप ज़रा शफकत फरमाएं, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें लोगों के लिए। लेकिन आप ये भी देखें कि बाकी पेशेंट्स इस वक्त कितने बुरे हाल में हैं। सिंध में मेरे पास लोगों ने बोर्ड्स की तस्वीरें भेजी कि साउथ सिटी मेडिकल ने बार बोर्ड लगाया कि हमारे पास कोई पेशेंट नहीं हम ले सकते जी। हर अस्पताल जो है वहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे भी ये नौबत आ गई हुई है। बोर्ड नहीं लगाया हुआ लेकिन वो डॉक्टर्स कहते हैं जी जगह ही नहीं है, और डॉक्टर्स ने थोड़ी करना है, ये तो इंतज़ामिया ने करना है। डॉक्टर्स तो बेचारे खुद फ्रंट लाइन पे शहीद हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी, नर्सेज भी, यंग डॉक्टर्स जो है वो शहीद हो रहे हैं और फ्रंट लाइन पे लोगों के आगे अलग बुरे बन रहे हैं, हुकूमत के आगे अलग बुरे बन रहे हैं और अपनी जानों वो दे ही जा रहे हैं। तो डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं इस मुल्क में। हमें अपना एटीट्यूड उनके मुतालिक बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। वी हैव टू बी मोर सिंपैथेटिक टू देम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी गवर्नेंस ठीक करनी पड़ेगी, वरना ये जो आगे मुआशी बहरान जो आने वाला है टिड्डी दल की वजह से, मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपके मुल्क में फूड शॉर्टेज होने वाली है। जब मैंने पहली बारी प्रोग्राम किया था ना और मैंने कहा था कि ये वायरस आने वाला है और ये करेगा हिट, तो पैमरा से मुझे नोटिस आ गया था कि आप लोगों में खौफ फैला रही हैं। मैं खौफ नहीं फैला रहा था, मैं एक अवेयरनेस दे रहा था कि चाइना में ये हो रहा है और हमारा बहुत फ्रीक्वेंसी है वहाँ से लोगों के आने जाने की, कुछ हो जाएगा, और पूरी दुनिया में फैल रहा था। तो आप देख लें, हमें सबको नोटिस आया था। और अब मैं आपको बता रहा हूँ ये फूड शॉर्टेज का, क्योंकि जिस वक्त टिड्डी दल को अप्रोच करना था खेतों के अंदर वो हमने किया नहीं, उसके बाद वो गाँव के अंदर आ गई, गाँव से वो शहरों के अंदर आ गई है। अब शहरों पे अगर आप स्प्रे करते हैं तो लोग भी मरेंगे सर, टिड्डी दल थोड़ी मरेगी, लोग भी मरेंगे उसके साथ। विलेजेस के अंदर अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो सिर्फ टिड्डी दल को थोड़ी आप मार रहे हैं, वो लोग भी मरेंगे उससे। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरे रीजन में है। और ये सारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, जितने ये ममालिक हैं ये एग्रो बेस्ड हैं। तो अगर एग्रीकल्चर को टिड्डी दल तबाह करती है तो फिर हम क्या करेंगे आगे, कितना को हम मांग लेंगे। हुकूमत कह रही है हम टैक्स ज़्यादा कर रहे हैं, और बाबा टैक्स आप ज़रूर ज़्यादा कर लें, पहले नौकरियां तो दे लें लोगों को कमाई तो करने दें, उसके ऊपर टैक्स होगा ना। सिर्फ बिजली का बिल बढ़ाने से या गैस का बिल बढ़ाने से या पेट्रोल का बिल बढ़ाने से आपके तो आदाद व शुमार शायद सही हो जाए, लोग बेचारे सड़क पे आ जाएंगे, फिर उनका कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं आज एक सिंपथाइज़र की हैसियत से मैं अपने हुक्मरानों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी गवर्नेंस को सही करें, बिजनेस प्लान बनाएं, अपने लोगों को अकाउंटेबल करें। ना आपका वज़ीर जाता है ना कि उस पर विज़िट करने, ना आपका मुशीर जाता है, ना आपका डिप्टी कमिश्नर जाता है, ना आपका कमिश्नर जाता है, ना कोई और जाता है, सब जो है ऑटो पे चल रहा है। डॉक्टरों की मेहरबानी है कि वो, और ये अनकरीब नौबत आने वाली है अगले चंद दिन में। अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मैं गलत हूँ। पहले आपको अस्पतालों के कॉरिडोर से पेशेंट अब नजर आएंगे, बरामदों में, और उसके बाद सड़क पे हो सकता है ये बच जाए इससे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऑल्टरनेट्स क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, प्लीज़ कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। Until the next time, Allah Hafiz.